جو مشہور اولیاء کرام ہیں جیسے حضرت نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کے حالات میں لوگوں نے زیادہ تر زور کرامتوں پہ دیا کہ ان کو یہ کرامت ہوئی، ان کے ذریعے کرامت ہوئی، یہ کرامت ہوئی. تو ظاہر ہے وہ بھی بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ کرامتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لہذا ان کو پڑھنے سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. لیکن ان کی جو اصل تعلیمات تھیں، تربیت کا جو انداز تھا، ان کے صفائے باطن کے جو احوال تھے، وہ سوانے میں کم نظر آتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی مثلا ان کے پڑھ رہا ہے، تذکرۃ الاولیاء پرانے پڑھ رہا ہے، تو وہاں تو سب کرامتیں لکھی، ان سے یہ ہوا مجھے ہوا، یا یہ کہ وہ اتنے مستغرق رہتے تھے، اتنے استغراق ہوتا تھا کہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں پہچانتے تھے، اپنے دوست کو بھی نہیں پہچانتے تھے استغراق کے عالم میں. تو ایک آدمی جو سالک ہے وہ سوچتا ہے یار یہ تو میرے بس کا نہیں ہے، یہ سارا جو کچھ نہ یہ میں مجھ سے کرامت صادر ہو سکتی ہے، نہ میں اتنا استغراق میں جا سکتا ہوں، نہ. تو نتیجہ یہ کہ ان کو پڑھنے سے بجائے جذبہ عمل کے بعض اوقات اللہ بچائے مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اولیاء کرام کے اگر حالات پڑھنے ہوں تو نمبر 1 صحابہ کرام اور تابعین، ان کا کوئی عمل ایسا نہیں نظر آئے گا کہ کرامات بھی ہیں ان میں، لیکن ان کے حالات میں جو زیادہ چیز نظر آئے گی وہ عملی چیز نظر آئے گی، اتباع سنت نظر آئے گا. جو فضائل ہیں زبردست، وہ فضائل نظر آئیں گے، رذائل سے بچنے کا طریقہ ان سے پتہ چلے گا. تو صحابہ اور تابعین کا دور بھی بڑا عجیب دور ہے، اور ایک تابعی جو ہے نا وہ مثال ہے اپنی. تو ان کے معاملات کیسے تھے، کس طرح لوگوں سے پیش آتے تھے، کس طرح انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے پڑھنے وہ ہماری زندگی سے قریب ہے، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرے پر ہمارے علماء دیوبند سے، جو اگر آپ دیکھیں تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات پڑھو گے تو اس میں ایک ایک قدم پر سبق ملیں گے، ایک ایک قدم پر اس میں جذبہ پیدا ہوگا. تو اس لیے جب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی بزرگوں کے حالات پڑھو، تو ہم جیسے لوگوں کے لیے، ہم اس مقام کے نہیں ہیں جو نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا، یا کم از کم یعنی ان میں یقیناً بہت سے ایسی باتیں بھی ہوں گی جو ہمارے زندگی پر اثر ڈالیں، لیکن افسوس ہے کہ سمانے نگاروں نے اس میں ان پہلوؤں پر زیادہ زور دیا ہے جو کشف و کرامات اور جو ہے روحانی ترقی وغیرہ سے متعلق ہے، اور جو دوسرے ان کے اوصاف اور خصائل تھے جو اتباع سنت کے نتیجے میں حاصل ہوئے تھے، ان کو بیان نہیں کیا. یقیناً تھے، اس کے بغیر اس مقام تھوڑی پہنچ سکتے تھے، لیکن سوانح نگاروں نے زیادہ بیان نہیں کیا. الحمدللہ صحابہ و تابعین کے حالات میں اور ساتھ میں ہمارے اکابر علماء دیوبند کے حالات میں جو ہے نا، یہ سب ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور اس سے رہنمائی ملتی ہے، قدم قدم پر رہنمائی ملتی ہے. افسوس ہے کہ ہمارے علماء بھی اس سے غافل ہیں. اچھا خاصا سب کچھ پڑھ لیا، لیکن یہ پتہ نہیں حضرت نانوتوی کون تھے، حضرت گنگوئی کون تھے، حضرت شیخ الہند کون تھے، ان کے حالات کیا تھے، ان کے معاملات کیا تھے. تو یہ بڑی زبردست کمزوری ہے. یہ پڑھے آدمی تو انشاءاللہ اسے طلب پیدا ہو.